پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال سے عمل کرتے ہیں پروگرام میں. یہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ عشر کن فصلوں پر لگتا ہے اور خاص کر کے کپاس کی فصل کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. زمین کی جو آمدن ہے سب پہ عشر ہوتا ہے، جو بھی فصل ہو، جو بھی فصل لگے جو گی بھی اس پہ فصل آئے اس پہ عشر ہوگا. جہاں بارانی فصل ہوتی ہے وہاں آپ 10واں حصہ دیں گے، 10واں حصہ. اسی لیے اسے عشر کہتے ہیں. عشر 10ویں حصے کو 10واں حصہ، کہتے ہیں. ٹھیک اگر ہے. مثلا 100 من گندم ہوئی ہے بارانی تو 10 من جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح جائے گی، بیت المال میں جائے گی. ٹھیک ہے. آپ پانی لگاتے ہیں تو پھر 20واں حصہ دیں گے. پھر 20واں حصہ دینا ہے. جہاں آپ آبی رقبہ ہے، آپ پانی بھی لگاتے ہیں، جو قدرتی پانی پہ پلتی ہے وہاں 10واں حصہ دیں گے، اسے عشر کہتے ہیں. جن فصلوں کو آپ جیسے نہری علاقے ہیں جہاں آپ بیج بھی ڈالتے ہیں، کھاد بھی ڈالتے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں اور پانی بھی آپ لگاتے ہیں تو وہاں آپ 20واں حصہ دیں. یعنی کہ اگر 100 من ہے تو جہاں پہ بارانی ایریا ہے وہاں پہ ہمیں 10 من 10 دینی ہوگی. جہاں وہ جہاں آبی وہ ہے 5 جائے گی، وہاں 5 من جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ دینا لازم ہے؟ لازم، فرض ہے. فرض ہے، عشر فرض ہے. فرض زکوٰۃ کی طرح. تو حضرت جی میرے مشاہدے میں یہ چیز بہت کم آئی ہے کہ کسی یا وہ شاید اس میں پیسے اس میں کنورٹ کر کے دے دیتے ہوں تو مجھے نہیں، نہیں لوگ پتا. دیتے ہیں جی، پیسے کر کے لیکن دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں. دیتے ہیں. دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ سے اس کا مطلب زکوٰۃ کی جو پیمنٹ جاتی ہے نہیں وہ الگ اس میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے وہ جانی ہے، الگ یہ الگ یہ سے جانا ہے. یہ زمین کی آمدن پر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں. بالکل صحیح. الحمدللہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ اپنے طور پہ بھی دے سکتے ہیں جس طرح زکوٰۃ چونکہ کوئی مرکزی نظام نہیں ہے نا تو اپنے طور پر ہی دیا جائے گا. اپنے طور پہ دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ حکومت کا، مسلمان حکومت کا مرکزی نظام ہونا چاہیے، بیت المال ہونا چاہیے، اس میں جانے چاہیے. اور اگر یہ عشر کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام اگر ٹھیک کر لیا جائے ملکی سطح پہ تو میرے بھائی میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کرایا تھا، شاید گجرانوالہ شہر کا صرف، جی جی، اور ہم نے اندازہ کیا تھا کہ جو ملکی بجٹ ہے اس سے عشر اور زکوٰۃ کی رقم بڑھ جاتی ہے. صحیح. یعنی صرف زکوٰۃ و عشر اگر لگا دیا جائے لگا لیں آپ تو آپ پورا معاشرہ ٹیکس فری کر سکتے ہیں. اچھا. آپ پورے ملک کو ٹیکس فری کر سکتے ہیں، آپ کو ٹیکس نہیں لگانے پڑتے، اتنی رقم جمع ہو جائے. اور یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا عشر کا پیسہ ہے اس سے قرضے بھی دیے جا سکتے ہیں، واپس ریٹرن کیے جا سکتے ہیں؟ اسے سود میں نہیں دیا جا سکتا. اچھا، قرضے میں دیا جا قرضے میں دیا جا سکتا ہے، سود میں نہیں دیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. چلیں اس پہ کسی وقت ہم ایک اور پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم بات کریں گے ٹیکس اور عوام میں کہ یہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا ہے. اگلا سوال حضرت جی المرشد میں شامل کرتے ہیں. محمد یونس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہوں اور پریشانی میں رہتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور اسی طرح سے اگر میں کوئی نیکی کر بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے بے چین کر دیتی ہے اور میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ میں شاید سب سے بہتر انسان ہوں. تو ادھر بھی پریشانی ہے، ادھر بھی پریشانی ہے، کیا کروں؟ گزارش یہ ہے کہ نیکی سے ہمیشہ سکون ملتا ہے، پریشانی نہیں ملتی. شرط یہ ہے کہ نیکی نیکی ہو. صحیح. کسی پر احسان کر کے نہ کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کی جائے. اجر کی امید ادھر سے رکھی جائے تو پھر پریشانی نہیں، سکون ملتا. اگر ہم واقعی عملاً ایک نیکی بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں تو وہ نیکی کی شکل میں بجائے خود ایک برائی ہے، اس سے تو پریشانی آئے گی. بالکل صحیح. تو آپ اپنی نیکیوں کو، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نیکی تب نیکی بنتی ہے وہ جب اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی نیکی نہیں. صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ نیکی اللہ و اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جائے تو پھر اجر کی توقع ادھر ہوتی ہے، اس پر احسان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور جس نیکی میں احسان اس پہ جتایا جائے جس سے نیکی کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، بالکل وہ پریشانی ہی دیتی ہے۔ بالکل تو برائی خود نافرمانی ہے، برائی سے پریشان ہونا تو توبہ بن جاتی ہے، اچھی بات ہے، پریشانی ہی توبہ ہے کہ غلطی ہو گئی پریشان ہوا تو یہی توبہ ہے، لیکن پریشانی کا رزلٹ آنا چاہیے، پھر وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ صحیح، بالکل اگر آپ وہی غلطی پھر کرتے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ محض ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ صحیح، پریشان ہوتے تو پھر نہ کرتے، نہ کرتے، یہ نہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ آپ نے ایک مشروب پیا، اس سے آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا، جہیزہ ہو گیا، کیا ہو گیا، پھر پئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ نے برائی کی، اس سے پریشان تو پھر کریں گے۔ تو اگر یہ پریشانی ہے، یہ مبارک ہے، یہ توبہ ہے۔ اور اگر ویسے کرتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں میں ذرا سا پریشان ہوں، ہوتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ٹھیک ہے، بات۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور یہ جو نیکی کر کے تکبر میں آ جاتے ہیں نیکی تو کر کے تکبر تب آتا ہے جب کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان جتایا جائے۔ بالکل ٹھیک، اگر اللہ کی اطاعت کے لیے کی جائے تو شکر کا جذبہ آتا ہے کہ تیرا احسان ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق سبحان دی، اللہ، ورنہ میں سبحان کم کر سکتا۔ صحیح بات، تو یہ ہلکا سا فرق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حسن جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، علیزہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ میں بی ایس آنرس کی اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ عرصہ سے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پڑھا ہوا یاد نہیں ہوتا، لاکھ دہراؤں ذہن سے نکل جاتا ہے۔ آپ بحیثیت صوفی اس سلسلے میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے اور دعا بھی ضرور فرمائیے، بہت مہربانی۔ انشاءاللہ بیٹے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ایج میں آپ ہیں یہاں آ کر انسانی ذہن بہت الجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے وہ بچوں کی ہو، لڑکوں کی ہو، بچیوں کی ہو، یہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایک عہد سے دوسرے عہد میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، کچھ یادیں پچھلی ہوتی ہیں، کچھ خدشے آگے کے ہوتے ہیں، تو بڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ سب بچوں کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ساتھ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، قرآن کریم چند آیات پڑھیں، لیکن روز پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں، بالکل ٹھیک، روزانہ کا معمول بنا لیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، ساتھ وقت ملے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیا کریں تاکہ ذہن ایک طرف سے مطمئن ہو کر دوسری طرف پورا کام کر سکے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہ جو اضطرابی کیفیت اور ہے، یہ کوئی گھبرانے کی بات گھبرانے نہیں کی ہے، بات یہ ایج ایسی ہے کہ بندہ بچپن سے جوانی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے، تو اسے کچھ پیچھے کی تلخیاں یاد ہوتی ہیں، کچھ آگے کے خدشات ہوتے ہیں، وہ تلخیاں اور خدشات الجھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بس اللہ اللہ کریں تھوڑی سی۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جی جویریہ ملتان سے، آپ کے پروگرام میں زیادہ تر تصوف ہی ڈسکس ہوتا ہے، سو میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تصوف ایک موزوں شخصیت بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے؟ دراصل مجھے غصہ بہت جلد اور بہت زیادہ آتا ہے، کیا اس سلسلے میں ذکر خفی کرنے سے مجھ میں ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے؟ انشاءاللہ تصوف ہے ہی انسان کی تراش خراش کر کے اسے موضوع بنانے کا نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی ٹھیک ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے کا نام ہی تصوف ہے۔ بالکل صحیح، صفا سے ہے نا، کاٹ چھانٹ کر کے صفائی کر کے صاف ستھرا کر کے اسے بہتر کرنے کا، تو ضرور کریں انشاءاللہ، ذکر کی برکات سے حواس بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ جب ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک فعل کو، ایک جملے کو تو سنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، وہ کیوں ہوا، یہ ہمارے بس میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ بالکل اگر صحیح، ہمیں یہ بھی اللہ بصیرت دے دے کہ ہاں بھئی اس کا بنتا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس سے یہی جملہ نکلنا چاہیے، تو پھر ہمیں اس کا وہ غصہ نہیں آتا۔ کیا بات، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنی یا تو کم علمی کی وجہ سے یا مطلب ہم خود ہی نہیں، وہ ریزن ایک آدمی نے گالی دے دی، we should think about that، کیوں دی اس نے؟ کیوں، what's the reason behind it؟
اس پہ ہم غور نہیں کرتے. تو پھر ہم چاہیں گے کہ اس کا وہ ریزن ہٹ جائے تاکہ آئندہ یہ گالیاں نہ دیا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہم اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہے جس کے لیے وہ گالیاں بس دے وہ رہے ہیں. تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تو پھر, اور اللہ اللہ کرنے سے نگاہ میں وسعت آتی ہے, علم میں وسعت آتی سبحان ہے, اللہ. حوصلہ ملتا ہے, صبر ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ ستوت لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ حضرت جی ایسی عادات جو پختہ ہو کر فطرت ثانیہ بن چکی ہوں, کیا ان کا علاج بھی ذکر الہی سے ممکن ہے؟ گزارش یہ ہے کہ صدیوں کے کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سبحان جاتے, اللہ, کہاں سبحان کفر اللہ. کہاں اسلام. بڑے فاصلے. یعنی ایک ایسے کلمہ لوگ میں تھے تھا. جن کے جہاں تک وہ جانتے تھے نسلیں کافر تھیں, بے شک. جب مسلمان ہوئے تو مثالی مسلمان بن گئے, سبحان اللہ. ساری عادتیں بدل گئی. کاش ہم صرف کلمہ ہی اس کے معنی سمیت سمجھ کر پڑھ لیتے تو یہ سارا کام بدل جاتا. تو ذکر تو ایک ایسی محنت ہے جو اسے خود بخود بدل دیتی. سبحان اللہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہوتے ہوئے جب مسلمان ذکر کریں ہوتے تو ہوئے اگر آپ میں کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سب سے مشکل کام تو یہ تھا نا کہ کافر کیسے مسلمان ہو جائے, ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے. کیسے, جس کی عمر گزر گئی, باپ دادا کو اسی دین پہ دیکھا, پھر اپنے 60-70 سال بیت گئے, لیکن ایک کلمے نے سب صاف کر دیا. مزاج بدل گیا, سوچ بدل گئی, کردار بدل گیا. تو بھائی دین میں ایک قوت ہے, ہاں اسے دین سمجھ کر اپنا. ہمارے گلے موروثی پڑا ہوا ہے, بائی برتھ ایکسیڈنٹ وہ آر دا مسلمس. یہ اصل بات ہے, اصل رولا یہ ہے. ہم تھوڑا سا اس سے آگے نکلیں, اسلام کو اپنائیں کہ میں مسلمان ہوں, میرا اسلام ہے, پھر اسلام کے تقاضوں کو سمجھیں. تو عادات تو کوئی شے نہیں ہے یار, انسان کی بنائی ہوئی باتیں بدل جاتی. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, تو ابھی انہی باتوں میں ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی, لیکن میں وہ کر کے جاؤں گا. ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے لوگ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا پروگرام لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم باقی مولویوں کے پروگرام دیکھتے ہیں تو لگتا ہے وہ بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری اٹیچمنٹ جو ہے اسلام کے ساتھ, وہ مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہماری نہیں ہوتی منور میاں, باتیں اللہ کی ہوتی ہیں, سارے اللہ کی باتیں کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن وہ اس سطح پہ آگے شاید ان کو سمجھ نہیں بس آتی, وہ تو اور ہم وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ عام نہیں یہ آدمی کی ہمارا سطح مسئلہ پہ آ نہیں کے ہے. بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.